بسم اللہ. ہاں 4-5 منٹ آیا میں چھوڑ لوں. ہاں سیدہ خدیجہ نے کہا اپنی تلواریں چھوڑ دو, محمد کا کلمہ پڑھ لو, قرضے معاف کرواتے جاؤ. بڑا احسان ہے خدیجہ کا دین خدا پر. ڈھیر سارا وقت ہوتا, ڈھیر سارا میرے پاس وقت ہوتا اور میں اس میں بیان کرتا سیدہ خدیجہ نے دین کی خدمت کیسے کی ہے. میں بالکل قریب سے 2 یا 4 منٹ کی میری نوکری باقی رہ گئی ہے اور اسی میں ایک قیمتی بات آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ سے دعا لے کے اپنے اگلے سفر پر چلتا ہوں. سیدہ خدیجہ عرب کی ایک رئیسہ, یہ جناب خویلد کی بیٹی تھی, اور سیدہ خدیجہ اتنی رئیسہ تھی کہ ان کے نوکروں کے خیموں کی رسیاں سونے کی ہوتی تھی, ان کی نوکرانیوں کی کمر کی پٹیاں سونے کی ہوتی تھی. اور میں اگر ایک جملے میں بتا دوں کہ سیدہ خدیجہ کتنے رئیسہ تھی, تو سیدہ خدیجہ اتنی رئیسہ تھی کہ جب تجارت کا کاروان سیدہ خدیجہ کا عرب سے نکلتا تھا تو آخری اونٹ عرب میں ہوتا تھا, پہلا یمن میں ہوتا تھا. یہ عرب کی رئیسہ, یہ خویلد کی بیٹی, یہ محمد مصطفیٰ کے گھر میں مہمان بن کے آ گئی. محمد مصطفیٰ کو اپنا سرتاج مانا. محمد مصطفیٰ اب عرب کا, بس اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا, اور اسی جملے کے بعد ایک لفظ ذکر مصاحب بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کریں گے. میں وقت کے تناسب کو سمجھتا ہوں اور اسی میں بالکل قیمتی سی بات آپ کے حوالے کرتا چلوں. عرب میں رواج تھا, لوگ ایک دوسرے کو شعر و شاعری میں باتیں کرتے تھے. جنگ لڑی جاتی تھی تو جنگ سے پہلے بھی عربی میں ایک دوسرے کا تعارف کروایا جاتا تھا, شعر و شاعری میں ایک دوسرے کا تعارف کروایا جاتا تھا. جب یہ جناب خویلد کی بیٹی بی بی خدیجہ محمد مصطفیٰ کے گھر میں آ گئی تو عرب کی کچھ مستورات, بھائی جان عرب کی کچھ مستورات سیدہ خدیجہ کے گھر میں آ کے سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی آپ تو خویلد کی بیٹی ہیں, آپ کے بابا کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا ہے, آپ عبداللہ کے اس یتیم بیٹے کے گھر میں اس یتیم کے ساتھ, اس یتیم کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے یہاں پر آ گئی. سیدہ خدیجہ آپ نے فیصلہ کیسا کر لیا, آپ کے باپ کے سر کا شملہ تو عرش کو چھوتا تھا. یہاں پر سیدہ خدیجہ نے ایک جواب دیا جو جواب تاریخ کے چہرے پہ ایک تماچا بن کے بیٹھ گیا. سیدہ خدیجہ نے کہا میرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, میرے شوہر کے قدم عرش کو چھوتے ہیں, میرے شوہر کے قدم عرش کو چھوتے, میرے شوہر کے قدم عرش کو چھوتے. بی بی نے فرمایا میں یہاں پر مالکن بن کے نہیں آئی, میں محمد کی دہلیز پر کنیز بن کر آئی ہوں, میں محمد کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے آئی ہوں. یہی جملہ ہے, اسی جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے. 1 منٹ آپ میری طرف دیکھیں اور میں ممبر عزیزان کے حوالے کرتا چلوں. سیدہ خدیجہ کا کاروان جب عرب سے نکلتا تھا, کچھ لوگ سیدہ خدیجہ کے مال میں سے بھائی جان چوری کیا کرتے تھے, جس کا ہاتھ جہاں پر پڑتا تھا وہ وہاں سے وہ چیز لے لیتا تھا. سیدہ خدیجہ کو ان کے نوکروں نے یہ بات بتائی کہ سیدہ خدیجہ ہمارے مال میں سے چوری ہوتی ہے. سیدہ خدیجہ نے کہا اس چوری کو اور کوئی نہیں روک سکتا, اس چوری کو روک سکتا ہے سرکار ابو طالب. سرکار ابو طالب کی حویلی میں سیدہ خدیجہ چلی گئی, اپنے کچھ نوکروں کو ساتھ لے گئیں. سرکار ابو طالب کی دہلیز پر کھڑے ہو کے کہا سرکار ابو طالب آپ پورے عرب کے سب سے بڑے ڈیرے دار ہیں, سرکار ابو طالب آپ پورے عرب کے سب سے بڑے دسترخوان بچھانے والے ہیں, سرکار ابو طالب ایک بڑے پریشانی آپ کی دہلیز پر لے کے آئی ہوں. سرکار ابو طالب جو ہر بات کو ہونے سے پہلے جانتے تھے, سرکار ابو طالب نے فرمایا سیدہ خدیجہ بتائیں کیسی پریشانی ہے. سرکار خدیجہ بتائیں کیسی پریشانی ہے, سیدہ خدیجہ بتائیں کیسی پریشانی ہے. سیدہ خدیجہ نے فرمایا سرکار ابو طالب میرا کاروان ہجرت کے لیے جاتا ہے, میرا کاروان ہجرت سے لیے جاتا ہے, میرا کاروان عرب سے نکلتا ہے, میرا کاروان طرح طرح کے ملکوں میں جاتا ہے تجارت کے لیے, میرا کاروان تجارت کے لیے جب نکلتا ہے تو عرب کے کچھ جھوٹے چودھری میرے کاروان میں سے چوریاں کرتے ہیں. سرکار ابو طالب نے کہا پریشان نہ ہو, اب آج کے بعد آپ کے کاروان میں سے چوریاں نہیں ہوگی. سیدہ خدیجہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سرکار ابو طالب کو سلام کیا, اور جب سرکار ابو طالب نے کہہ دیا نا کہ آج کے بعد آپ کے کاروان میں چوری نہیں ہوگی, سیدہ خدیجہ نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ واپس الٹے قدم چلنا شروع کر دیا. ایک نوکر سیدہ خدیجہ کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سیدہ خدیجہ
داعیہ رسالت دربن ادب ذاکری دنیا کا بہت خوبصورت نام ذاکر ملک مدثر عباس صافیہ ممبر مظلوم کربلا پہ پہنچ گئے. وہ اپنے مخصوص انداز سے بارگاہ سیدہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. پرسوں 6 اکتوبر کو چچٹھا ذاکر غلام علی جوہیدہ کے ہاں ٹھیک 11 بجے دربن ادب جناب یاسر غفار کوثر، 12 بجے غلام عباس بلوچ، 2 بجے مولانا کرامت عباس حیدری. اس کے علاوہ علی جزام چٹھا، سائیں قیصر عباس ملنگ، زین ساجد رکن اور بھی کافی ذاکرین